ناز قابل فخر امیر شریعت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم اور دیگر قابل مدح و ستائش علماء اس خطے کے لیے، اس علاقے کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو متحرک، فعال، جفا کش، محنتی اور ہمہ دم فکر مند علماء کی جماعت سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعداد و اسباب میں اگرچہ کم ہیں لیکن فکر و نظر اور دین کی خدمت میں کم نہیں ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کے علماء سے آپ کو نوازا ہے، اس لیے آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میرے دوستو، آج کی یہ نورانی محفل قرآن کریم کی نسبت پر ہے۔ یہ نسبت اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی ایک نسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، تو نبوت اور رسالت کے دلیل کے طور پہ اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ ہر نبی کا معجزہ ان کی نبوت، ان کی رسالت کا دلیل بنتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی دلیل ان کا معجزہ ہے۔ اللہ نے پچھلے انبیاء کو جو معجزات سے نوازا تو عام طور پر ان کا جو معجزہ تھا وہ مادی تھا، مادے سے متعلق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پہ رکھا تو سانپ بن گیا، ہاتھ ان کی ہتھیلی سفید ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو آنکھ کھل گئی۔ صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تو پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ غرض پچھلے انبیاء کے جو معجزات تھے وہ زیادہ تر معجزات مادی تھے، اس کا تعلق مادیت سے تھا، چیزوں سے تھا، اشیاء سے تھا۔ اور دوسری بات کہ چونکہ ان کی نبوت ایک خاص زمانے تک تھی، ان کی نبوت ایک خاص عرصے، خاص زمانے تک تھی، تو نبوت خاص زمانے تک تو ان کا معجزہ بھی خاص زمانے تک، کیونکہ اس معجزے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ معجزہ تھا ہی نبوت کے دلیل کے طور پہ، جب نبوت ختم ہو گئی تو اب دلیل کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے ان کی نبوت کے ساتھ ساتھ ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، جو معجزہ اللہ نے آپ کو دیا وہ معجزہ دونوں طرح کا تھا۔ کچھ معجزے وہ تھے جو مادی تھے، چیزوں سے متعلق تھے۔ آپ نے اپنے لعاب دہن کو پانی میں رکھا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔
تو کچھ معجزے وہ تھے جو مادی تھے، اس کا تعلق مادے سے، چیزوں سے تھا، اور کچھ معجزہ آپ کا وہ تھا جس کا تعلق مادے سے نہیں تھا بلکہ روحانیت سے تھا، اس کا تعلق روح سے تھا، اس کا تعلق قلب سے تھا۔ اور چونکہ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے، آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے، تو ضرورت تھی ایک ایسے معجزے کی کہ جو معجزہ بھی ہمیشہ باقی رہے، ضرورت تھی ایک ایسے دلیل کی جو دلیل اس وقت تک کام کرتی رہے جب تک آپ کی نبوت باقی رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو معجزہ تا قیامت آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی سچائی کا ہمیشہ کے لیے وہ معجزہ دلیل نبوت بنتا رہے۔ یہ وہی معجزہ ہے جس معجزہ کو ہم اور آپ معجزہ قرآن کہتے ہیں، جس معجزے کی حفاظت کی سعادت اللہ نے اس امت کو بخشی ہے کہ معجزہ تو ہمارے نبی پر آیا اور یہ معجزہ تا قیامت رہے گا، مگر اس کی حفاظت کسی اور انداز میں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی سعادت اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب یہ اس امت کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کا حفظ کر لینا، اپنے سینے میں قرآن کریم کو سجا لینا، یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ فضل ربانی ہے، یہ عنایت الہی ہے کہ اللہ کی عنایت اگر نہ ہو، اللہ کا فضل اگر نہ ہو تو انسان قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسا نہیں سکتا۔ اگر انسان اپنی قدرت سے اگر بسانا چاہتا تو کسی اور کتاب کو یاد کر کے دکھا دے، کوئی اپنا شجرہ شروع سے لے کر اخیر تک بلا جھجک یاد کر کے سنا دے۔ ایک انسان اپنے شجرے کو یاد نہیں رکھ سکتا، ایک مصنف اپنی کتاب کے ایک ایک صفحے کو یاد نہیں رکھ سکتا، ایک قاری فن قرأت پر لکھی ہوئی اپنی کتاب کو یاد نہیں رکھ سکتا، مگر قرآن کریم حرف بحر یاد رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حفظ قرآن بھی اس امت کا معجزہ ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے، اور کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ گھر والے جس گھر کے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کریم کے لیے منتخب کیا اور قرآن کریم کو ان کے قلب کے اندر نقش کر دیا ہے۔ جب اللہ نے اس امت کو ایسی نعمت عطا فرمائی تو اس امت نے بھی قرآن کریم کو محبتوں کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور اس کی نشانی اللہ نے دکھلا دی۔ ہشام کلبی ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، قرآن کی عظمت، قرآن کی عقیدت، قرآن کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ اسی عقیدت، اسی عظمت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں 3 دنوں میں قرآن کریم کا حافظ بنا دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی تڑپ کو دیکھیں، ان کے شوق، ان کے جذبے کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں 7 دنوں میں اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ حذیفہ مراشی ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے صاحب نسبت انسان، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے اور 80 سال تک تراویح میں قرآن سنانے کا موقع ملا۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کریم جب معجزہ ہے تو اللہ رب العزت اس قرآن کو جس طرح اللہ نے سینے میں بسایا ہے، جس طرح یہ سینہ قرآن کریم کے آیتوں سے روشن ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے اس قرآن کو ایک انقلابی قرآن بنایا ہے۔ یہ قرآن انسان کے قلب کو بدلتا ہے، یہ قرآن انسان کی زبان کو بدلتا ہے، یہ قرآن
انسان کی فکر کو بدلتا ہے، یہ قرآن انسان کی قبر کی حالت کو بدلتا ہے، یہ قرآن محشر کے خوفناک منظر کو انسان کے لیے بدل دیتا ہے۔ اللہ نے ایسی کتاب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے جو انقلابی کتاب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جب یہی قرآن مکے میں اترا ہے اور مکے سے چل کر مدینے کو پہنچا ہے تو اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے قرآن پڑھنے والے، قرآن کی سورتوں کے یاد کرنے والے حضرات صحابہ کی فکروں کو اللہ نے بدل دیا ہے۔ جب انسان عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے اور تدبر کے ساتھ اس کے معانی کو دیکھتا ہے تو اللہ انسان کی فکر کو، انسان کی سوچ کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ حضرات صحابہ، ان کی پچھلی زندگی کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام ان کے پہلے کے تمدن، ان کی تہذیب، ان کے طور طریق کو دیکھیں، مگر جب یہی قرآن ان کی زبان پر آیا، قرآن ان کے دلوں میں اترا تو اس قرآن نے ان کی فکر کو بدل دیا ہے۔ حکیم ابن حزام جب تک قرآن کے پڑھنے والے نہ تھے، جب تک قرآن کی کوئی آیت ان کے دلوں تک نہیں پہنچی تھی، جب تک قرآن کی کوئی آیت ان کی نگاہوں میں نہیں آئی تھی، کفر اور شرک کا ماحول تھا، تو اسلام سے عناد، اسلام سے دشمنی کے ساتھ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیا تھا اور 100 اونٹ ذبح کر کے کافروں کو کھلایا تھا۔ مگر جب قرآن ان کے دل میں آیا، قرآن کی برکت ان کے دل تک پہنچی، اب فکر بدل گئی، اب سوچ بدل گئی کہ میں نے پہلے لوگوں کو اس طرح سے مال خرچ کیا اور 100 اونٹ میں نے تقسیم کیا تھا، اس وقت میری فکر کچھ اور تھی، اب اللہ نے قرآن کی برکت سے میرے فکر کو پاکیزہ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے 100 اونٹ پھر سے ذبح کیا اور اہل ایمان میں تقسیم کیا ہے۔ یہ در حقیقت فکر کا بدل جانا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے زبان میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ یہی قرآن جب مصر میں پہنچا، مصر کی زبان پہلے قبطی تھی، اللہ نے قبطی زبان کو عربی زبان بنا دیا۔ یہی قرآن جب ملک شام پہنچا، ملک شام میں اس وقت کی زبان رومی زبان تھی، جب یہ قرآن ملک شام میں پہنچا اور لوگوں نے عظمت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو وہاں کی رومی زبان کو چھوڑ دیا اور عربی زبان پورے ملک کی ہو گئی ہے۔ جب یہی قرآن بغداد و عراق میں پہنچا، اس وقت بغداد و عراق کی زبان خراسانی تھی، مگر جب یہی قرآن بغداد میں پہنچا ہے اب وہاں کی زبان عربی ہو گئی۔ پتہ چلا قرآن جب پہنچتا ہے تو انسان کی فکر کو بدلتا ہے، قرآن جب دلوں تک اترتا ہے تو انسان کی زبان کو بدل دیتا ہے۔ یہی قرآن انسان کی برزخی حالت، انسان کی جو برزخ کی حالت ہے، قبر کی حالت ہے، اس قبر کی حالت کو بدلتا ہے۔ اور اس میں ہمارے آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ایک انسان قبر میں لٹایا جائے گا، ایک انسان قبر میں پہنچے گا، قبر میں پہنچ کر اس کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ عذاب کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ میں اسے عذاب دوں، عذاب کی تیاری کر رہا ہوگا، عذاب کی تیاری کر رہا ہوگا تو اچانک ایک نورانی شکل قبر میں آئے گی، ایک نورانی شکل قبر میں آئے گی اور وہ عذاب کے فرشتوں سے کہے گی، اے عذاب کے فرشتے تم ہٹ جاؤ، اے عذاب کے فرشتے تم ہٹ جاؤ۔ وہ عذاب کا فرشتہ ہٹنے کو تیار نہ ہوگا، وہ عذاب کا فرشتہ جانے کو تیار نہ ہوگا۔ وہ نورانی شکل قبر میں کہے گی، پروردگار میں قرآنی آیت ہوں، میں قرآن کی ایک سورہ تبارک ہوں، اے اللہ اگر میری سفارش آپ قبول نہیں کرتے اور میری وجہ سے اس کے قبر کے عذاب کو آپ نہیں ہٹاتے تو اللہ مجھے قرآن سے آپ ہٹا دیجئے، قرآن سے مجھے نکال دیجئے۔ ایک سورہ، قرآن کریم کی ایک سورہ ایک نورانی شکل میں مردے کے پاس قبر میں آتی ہے اور خدا سے کہتی ہے، پروردگار اگر میری سفارش کی بنا پر اے اللہ اگر عذاب قبر کو آپ نہیں ہٹاتے
تو اللہ مجھے قرآن سے ہٹا دیجئے، یہ کہنا تھا کہ عذاب کا فرشتہ وہاں سے ہٹ جائے گا، یہ مردہ پوچھے گا تو کون ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں کوئی انسان، کوئی فرشتہ میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو قرآن کریم کے وہ سورہ ہوں جو سورہ تبارک جس کو تم روزانہ قرآن کریم کے طور پہ تلاوت کرتے تھے، اسی سورہ کو اللہ نے قبر کے منظر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے تیرے پاس مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہی نورانی شکل جو مردہ گھبرا رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، وہی نورانی شکل آگے کو آئے گی، کبھی اس کے ہونٹوں کو بوسہ دے گی اور کہے گی کیا ہی مبارک ہے وہ ہونٹ جس ہونٹ اور زبان سے تم نے مجھے تلاوت کیا تھا۔ سینے کو بوسہ دے گی، کیا ہی مبارک ہے وہ سینہ جس سینے میں میں محفوظ تھے، کیا ہی مبارک ہے وہ قدم جس قدم سے چل کر تم نے مجھے یاد کیا تھا۔ میرے دوستو، جب ایک سورہ کا یہ حال ہے کہ قبر کے منظر کو بدل دیتی ہے، قبر کی حالت کو بدل دیتی ہے، انسان کی پیشانی، انسان کی ہونٹوں، انسان کے سینے کو اگر ایک سورہ بوسہ دیتی ہے، تو اگر کوئی بندہ خدا، کوئی چھوٹا سا بچہ اگر اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنی زبان سے پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر پورا قرآن اس کی سفارش کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو قرآن کریم دیا ہے، یہ بڑی نعمت کے طور پر ہے۔ ہماری سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں قرآن کریم کے حافظ بنیں۔ قرآن کریم انسان کی فکر کو بدلتا ہے، قرآن کریم انسان کی زبان کو بدلتا ہے، قبر کے منظر کو بدلتا ہے، اور یہی قرآن انسان کے دلوں کو بدلتا ہے۔ جب انسان کا دل بدلتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جب انسان کا دل بدلتا ہے تو اللہ کی خشیت انسان کے قلب میں آتی ہے۔ اس خشیت کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ جب قرآن کریم کی تلاوتوں کو کرتا ہے تو قرآن کی نسبت پر اس کے چہرے پر آنکھوں سے آنسو کے قطرے آتے ہیں، اور پھر وہی اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، اور ایک جگہ پہنچے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کل میدان محشر میں سارے انسان ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ہر انسان کی کوشش اور تمنا ہوگی کہ میں صالحین کے ساتھ رہوں، میں بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ وہاں ایک اعلان ہوگا، دل کو ہلا دے گا، اعلان ہوگا، اے مجرم، اے گناہگار، اے فاسق و فاجر، اے اللہ کے نافرمان، تم صالحین سے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم تم الگ ہو جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر پر اس آیت کا ایسا اثر پڑا، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، وہیں دھرام سے گرے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ قرآن جب اپنے اثر ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں پر، تو قرآنی آیت کو پڑھتے ہوئے انسان کے قلب میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ کتاب جو کتاب رحمت ہے، یہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، یہ ہم سے کہتی ہے، یہ کتاب کہتا ہے، یہ قرآن، اے گناہگارو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کے دل میں خشیت آتی ہے، اور انسان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی نگاہ اپنی نیکیوں پر نہیں جاتی، انسان کی نظر اپنے کمالات پہ نہیں جاتی، انسان کی نظر اپنی خوبیوں پہ نہیں جاتی، انسان کی نظر اپنے صدقہ خیرات پہ نہیں جاتی، انسان کی نظر اپنے حج عمرے پہ نہیں جاتی، انسان کی نظر اپنی کمی اور کوتاہی پہ جاتی ہے۔ انسان کی نظر اس بات پہ جاتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال آپ نے سنا ہوگا، کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار رسالت میں، پیارے نبی کی نگاہ میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا کہ آپ نے ان کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ رازدار ہو جانا کتنی بڑی بات ہے۔ یہی حضرت حذیفہ
جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آنسو سے بے قابو ہو گئے۔ ساتھیوں نے تسلی دی، اے حذیفہ ذرا اپنے مقام کو تو دیکھو، تم پیارے نبی کی نگاہ میں کتنے معزز تھے اور آج تم روتے ہو اپنی موت سے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں اپنی موت سے نہیں روتا، دنیا کے چھوٹنے سے نہیں روتا، اس بات پہ روتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتوں کے چھاؤں میں میں چلتا رہا، میں اس بات پہ روتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا اللہ مجھ سے راضی نہ رہے، میرا پروردگار راضی نہ رہے۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، اے اللہ زندگی تو ہماری جیسی تیسی گزر گئی، اے پیارے اللہ جاتے جاتے آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جا۔ میں اللہ کے راضی ہونے کے لیے اس وقت ڈرتے ہوئے میں خدا کے سامنے روتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے وہ حذیفہ جو قرآن کریم کے شیدائی تھے، وہ حذیفہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے، اخیر وقتوں میں ان کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو مقام عطا کرتا ہے، پروردگار نے قرآن کی نسبت ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، اس قرآن کی نسبت پر ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا اور قرآن کو اس نیت سے پڑھنا، قرآن کی آیتوں کو اس عظمت سے دیکھنا کہ قرآن کریم کا نور ہمارے سینے میں آئے گا اور ہمارے دل کی دنیا کو قرآن کریم بدل دے گا۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت، ہمارے دلوں کے اندر مخلوق کی شفقت، ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی اس قرآن کریم کو پڑھنے سے آئے گی۔ لہذا قرآن کو ہم اپنی آنکھوں سے اس نظر سے دیکھیں کہ اس قرآن کو دیکھنے سے پیارے اللہ کی محبت آئے گی، اور جس طرح وہ پیارا اللہ سارے انسانوں کے لیے زمین پہ چلنے والے سارے انسانوں کے لیے جو اللہ شفیق ہے، کریم ہے، رحیم ہے، دیالو ہے، مشفق ہے، شفقت کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی پیارے اللہ جیسے رحمت آ جائے، شفقت آ جائے اور گناہوں سے بچنے کا خوف اور گناہوں سے بچنے کا ڈر ہمارے قلب کے اندر سما جائے۔ انسان کوئی کام کر لیتا ہے تو کام کرنے کے بعد اسے اترانا نہ چاہیے، کام کرنے کے بعد انسان کو اترانا نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص مقصد سے انہیں بھیجا۔ جب جانے لگے، آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ نکلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے بشارت مل گئی شہادت کی، جس سے بشارت مل گئی جام شہادت کی، جس سے خوشخبری مل گئی جنت میں جانے کی۔ مگر وہ عبداللہ ابن رواحہ جیسے ہی آگے کو بڑھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ کسی ساتھی نے کہا یہ تو خوشی کا مقام، یہ تو شکر کا مقام ہے کہ پیارے نبی نے آپ کو جام شہادت کی بشارت دی ہے، اور زبان رسالت سے اگر جام شہادت کی خوشخبری مل جائے یہ تو جنت کی ضمانت ہے۔ اے عبداللہ ابن رواحہ، رونے کی کیا بات ہے؟ جب دل بدلتا ہے انسان کی نظر اپنے کارناموں پہ نہیں ہوتی، جب دل بدلتا ہے انسان کی نظر اپنے اعمال، اپنی نیکیوں پہ نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اگرچہ بشارت تو ملی ہے مگر میں ڈرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، قرآن کی ایک آیت میری نگاہوں میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، مجھے بھی تو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے میرا قدم ڈگمگا جائے اور میں پل صراط سے گر کر جہنم میں چلا جاؤں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، میں نبی کی نگاہوں سے جدا ہو رہا ہوں اور روتا ہوا پروردگار سے کہتا ہوں، اے پاک پروردگار مجھے قبول بھی کرنا اور جہنم کی ہولناکی سے مجھے مچا بھی دینا۔
میرے دوستو، اس سے ہمیں آپ کو سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، کوئی نعمت اللہ عطا فرمائے، اللہ کسی کام میں ہمیں لگائے رکھے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور شکر کے ساتھ ساتھ پیارے اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے خشیت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنا ہے۔ بس آخری بات مدرسے کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، تعمیری اعتبار سے دنیا کا پہلا یا دوسرا مدرسہ کہہ لیجئے۔ تعمیری اعتبار سے یوں تو مکتب اور مدرسوں کی تعلیم تو بہت پہلے سے، لیکن 4 صدی سے مدرسوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں سب سے پہلا مدرسہ نیشاپور کا مدرسہ بیہقیہ کہلاتا ہے۔ وہاں کچھ اور مدرسے تعمیر ہوئے، اس کے بعد نامی گرامی سب سے بڑا دوسرا مدرسہ نظامیہ جو بغداد میں ہے۔ نظام الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے حاکم شہر تھے، اللہ نے دولتوں سے نوازا تھا، قرآن کریم کی تعلیم، علم حدیث کی تعلیم کا جذبہ ان کے دلوں میں بے پناہ تھا۔ ایک تاریخی مدرسہ قائم کیا اور اس میں بچوں کے رہنے سہنے، کھانے پینے کے ہر طرح کا انتظام کیا۔ گویا تعمیری اعتبار سے اس روئے زمین پہ پہلا دوسرا مدرسہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا کارنامہ ان کا کہ گویا آپ جو بھی مدرسہ بنے گا، جس مدرسے کی تعمیر ہوتی رہے گی، ہر مدرسے کی تعمیر کا سرا اسی مدرسے سے جا ملتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت اور کتنا بڑا کام انہوں نے انجام دیا، مگر نگاہوں میں کبھی وہ کام نہیں تھا۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے ڈرتے تھے، اللہ ظاہر میں تو ہم نے کر لیا، ہم نے علماء بھی تیار کر دیا، حفاظ بھی اللہ ہم نے تیار کرنے کا راستہ بنا دیا، مگر میرے اللہ آپ اسے قبول کر لینا۔ ہمیشہ وہ اس بات سے ڈرتے رہے، ان کے دلوں میں خشیت، ان کے دلوں میں ڈر لگا رہا، ایک دھڑکا لگا رہا، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو جائے جس کمی اور کوتاہی کی بنا پر میری ساری قربانی ختم ہو جائے۔ جب نظام الدین کو ایسا لگا کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو شہر کے علماء کو اس نے بلایا، اور شہر کے علماء کو بلا کر اس نے کہا کہ میں اس شہر کا قاضی اور شہر کا حاکم رہا، میں نے بہت سارے لوگوں کے فیصلے کیے ہیں، ان تمام تر فیصلوں میں میری پوری کوشش تھی کہ ہر ایک انسان کے ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کروں۔ یہ عدل و انصاف کا معاملہ میں کروں۔ آپ حضرات علماء ہیں، شہر کے حالات جانتے ہیں، آپ ذرا لکھ کر دے دیں تمام علماء کہ نظام الدین طوسی اپنے زمانے میں کبھی بھی کسی بندے پر اس نے ظلم نہیں کیا، ہمیشہ عدل و انصاف کا معاملہ کیا، یہ شہادت دے دے۔ جب میں خدا کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور پروردگار مجھے پوچھے گا نظام الدین کیا لے کر آئے، میں نے تجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اے نظام الدین تم کیا لے کر آئے، تو میں اللہ سے کہوں گا پروردگار میں تو کچھ بھی لے کر نہیں آیا، میں آپ کی شان کچھ بھی کر کے نہیں آیا، اے اللہ اتنا ہے کہ میں عدل و انصاف کا کام کرتا تھا، میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، ان علماء نے شہادت دی ہے، اے اللہ ان علماء کی شہادت تو آپ معتبر مانیں گے، لہٰذا علماء کی شہادت کو مان لیجئے اور مجھے عادل قرار دے کر مجھے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے۔ علماء کرام حیران ہو گئے کہ تمہارے عدل و انصاف کا قاضی اور حاکم رہنے کا زمانہ تو بہت لمبا ہے، ہم یہ شہادت کیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ شہادت اللہ کے سامنے دینی ہے، پروردگار کو لکھ کے دینا ہے کہ اللہ میں شہادت دیتا ہوں، میں یہ شہادت کیسے دوں؟ اللہ سنیے ذرا، سارے علماء خاموش رہ گئے، معاملہ خدا کے سامنے شہادت دینے کا ہے۔ ایک جو بڑے عالم تھے کہا کاغذ لاؤ، اور کاغذ لانے کے بعد اس پر لکھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جتنے بھی حاکم اور قاضی گزرے ہیں ان تمام ظالم قاضیوں میں، لکھا ظالم قاضیوں میں، ظالم حاکموں میں سب سے بہترین ظالم قاضی نظام الدین ہے۔ کیا بات لکھ دی؟ جتنے قاضی گزرے ان تمام قاضیوں میں سب سے بہتر ظالم قاضی
نظام الدین ہے، توسی ہے، یہ لکھ دیا، علماء نے سائن کر دیے۔ اب سنیے دل کا حال، جو قرآن کریم کا خادم رہا پوری زندگی، جو احادیث مبارکہ کا خادم رہا پوری زندگی، جو قوم کے بچوں کا خادم رہا پوری زندگی، جو عظمتوں کی نگاہ سے قرآن کو ہمیشہ دیکھتا رہا، جو محبت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، جب وہ کاغذ ان کے پاس آیا جس میں لکھا تھا کہ ظالموں میں بہتر ظالم اور ظالموں میں بہتر قاضی اگر کوئی ہے تو نظام الدین طوسی ہے، اس کاغذ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گھر میں رکھا اور وصیت کر دی، روزانہ جب میں سونے کے لیے اپنے گھر میں آؤں، میرے بستر، میرے تکیہ کے نیچے اس کاغذ کو رکھ دینا۔ نظام الدین طوسی جب بھی رات میں سونے کو آتا اس کاغذ کو نکالتا اور کاغذ نکال کر رات کے اندھیرے اور رات کے سناٹے میں کہتا، اے اللہ، آپ کے شہر کے علماء نے شہادت دی ہے، اس شہر کے علماء نے شہادت دی ہے، اللہ علماء کی شہادت سے بڑھ کر کسی اور کی شہادت نہیں ہو سکتی، اے اللہ علماء نے شہادت دے دی ہے، میں ظالم قاضی ہوں مگر میرے اللہ ظالم کو معاف کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ رات کے اندھیرے میں اپنے ظلم کا اقرار کرتا ہوں، گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے دل کی سختی کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ روزانہ سونے کے وقتوں میں اللہ کے سامنے اپنے ظلم کا، اپنے گناہوں کا، اپنی معصیت کا، اپنے قلب کے قساوت کا اقرار کرتے رہے۔ جب انتقال ہوا شہر کے علماء نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر اچھے اچھے عالموں سے کہیں زیادہ نظام الدین طوسی کا جنت میں مقام ہے۔ پوچھا، نظام الدین تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ اللہ کا پروانہ مغفرت کا کیسے ملا؟ نظام الدین نے کہا، ساری نیکیاں ایک طرف رہ گئی مگر جو کاغذ علماء نے لکھ کے دیا تھا جس میں مجھے ظالم کہا تھا، میں راتوں میں اللہ کے سامنے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، تڑپتا رہا، اپنے جرم کا اقرار کرتا رہا۔ پروردگار نے کہا، نظام الدین تمہارے اس عمل پر، تمہاری اس ادا پر، تمہاری اس خشیت پر مجھے اتنا رحم آیا، یہ سارے اعمال نہ ہوتے، یہ ساری قربانیاں نہ ہوتی، پھر بھی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن آتا ہے خدمت کے لیے، یہ قرآن آتا ہے دل کو بدلنے کے لیے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس قرآن کی تلاوت کریں اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے، دلوں کے اندر انابت اور دلوں میں خشیت کو لانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی مقصد سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو اسی عظمت کے ساتھ ہم دیکھیں، عزم و ارادہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری نسل کے اندر اللہ حافظ قرآن کو بنائے گا۔ جب نسل میں حافظ قرآن ہوتا ہے، عامتاً حدیث میں کہا گیا کہ ایک حافظ 10 انسانوں کی مغفرت کرائے گا۔ عارفین کہتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام عدل ہے، یہ تو پروردگار کا نظام عدل ہے، 1 پہ 10 ملتا ہے، یہ نظام عدل ہے، اور اللہ کے یہاں ایک نظام فضل ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس اچھے حافظ، متقی حافظ، پرہیزگار حافظ، پابند شریعت حافظ پر اللہ فضل کرے گا تو 10 انسان نہیں، اس کی 10 نسلوں کی مغفرت کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت کے اسباب پیدا فرما دے تو اپنی نسلوں میں ہمیں چاہیے کہ حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہونے والے حافظ قرآن کو قبول فرمائے، عالم ربانی بنائے۔ جتنے حفاظ آپ کے اس پورے علاقے میں ہوئے اور جو مدارس خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مدارس کے علماء کو، صلحاء کو، ائمہ کو اللہ بہترین توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بڑے اکابر ہیں جو ہر جگہ کی فکریں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرما کر ہر فتنے سے، ہر شر سے اللہ محفوظ فرمائے، انسانی شر سے اللہ محفوظ فرمائے، قانونی شر سے اللہ محفوظ فرمائے، برے ارادے اور برے منصوبے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جتنے احباب کرسی پہ بیٹھے ہیں ٹیک کو چھوڑ دیجئے تاکہ ہم اپنے اللہ کے سامنے، آپ ٹیک کو چھوڑ دیجئے اور اپنے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیجئے۔ تمام احباب اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا دیں۔ تمام ہی احباب، یہ دعا کا قیمتی موقع ہے۔ اکابر مشائخ ہوں، سفید ریش ہوں، معصوم بچے ہوں، مسافرین ہوں، قرآن کریم کی نسبت ہو، خدا کے گھر کا سایہ ہو،
پھر بھی اللہ ہماری دعا قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر شرط یہ ہے ہمارے دل کا برتن کھلا ہوا ہو، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، آنکھیں نمدیدہ ہوں، دل گناہوں کے احساس سے شرمندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کا قیمتی موقع ہے، تمام ہی حضرات آج اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہمیں وہ نگاہ عطا فرما جس نگاہ سے ہم قرآن کریم کو عظمت کے ساتھ پڑھیں، وہ زبان عطا فرما جس زبان سے عقیدت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، وہ دل عطا فرما جس دل میں خوف بھی آئے، خشیت بھی آئے، تیری معرفت بھی آئے، تیری محبت بھی آئے۔ اللہ اگر ہم قبر میں جائیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا فرشتہ کھڑا ہو، تیار ہو، مگر یہی قرآن کی صورتیں اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں، اس نیت کے ساتھ اپنے اللہ سے توبہ طائب بھی ہونا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرنی ہے۔ ان دعا سے پہلے ذرا ایک درد بھری دعا مناجات سنیے، ہر ساتھی اسے اپنے دل کی آواز سمجھے، ہر ساتھی اسے اپنے دل کو تڑپانے، دل میں آہوزاری کے لانے کا ذریعہ سمجھے۔ کوشش کریں اس قرآن کی نسبت پر ہماری آنکھیں ڈبڈبا جائیں، اگر ایسے موقع پر بھی آنکھیں نہ ڈبڈبائیں، کون سا موقع ہوگا کہ ہماری آنکھیں ڈبڈبائیں؟ آپ نے نہیں دیکھا 2 سالوں میں دنیا کس طرح بدل گئی، کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، انہی 2 سالوں میں کیسے کیسے حالات، کیسی کیسی فکریں بدل گئی۔ اللہ اللہ، اچانک لوگ چلے جائیں، حالات بدلتے چلے جائیں، پریشانیاں نگاہوں کے سامنے آتی جائیں، پھر بھی ہم اہل قرآن، اہل شریعت کی آنکھیں نہ بدلے، زبان نہ بدلے، دل نہ بدلے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں بدلیں گے تو اللہ رب العزت نہ معلوم زمانے کو کس طرح بدل دے کہ ہم پھر سسک کر رہ جائیں، تڑپ کر رہ جائیں، مگر مشکلات سے نجات نہ پا سکیں۔ میرے دوستو، آنے والا زمانہ گھنٹی بجا رہا ہے، مشکلات کا، پریشانیوں کا، دشواریوں کا، نظر بد کا، دشمنانہ نگاہوں کا۔ کیا اس وقت کے آنے سے پہلے ہم پیارے اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہا کر اللہ کے بہترین نظام کو نہ اتروائیں؟ کیا اللہ کی رحمتوں کو نہ اتروائیں؟ کیا نصرت و حفاظت اللہ سے نہ لیں؟ ان مشکلات کو ختم کرانے کا کام اللہ سے نہ کرائیں؟ لہذا ضرورت ہے کہ آج ہر بڑے بوڑھے اللہ کے سامنے روزانہ راتوں کو روئیں اور اللہ سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت کا، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کا، قرآن کریم اور مدارس کی حفاظت کا، علماء صلحاء کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ سے خوب درد دل کے ساتھ دعا کریں۔ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، تڑپتا ہے، آنسو کے قطرے بہاتا ہے، پروردگار چاہے گناہوں میں ڈوبا کیوں نہ ہو، مایوس نہیں کرتا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ ہر کوئی سوچے شاید میری گناہوں کی وجہ سے رحمت کا کچھ حصہ روک دیا گیا، میری گناہوں کی وجہ سے امن و اطمینان کا کچھ حصہ روک دیا گیا، میرے گناہوں کی وجہ سے برکتوں کا حصہ کچھ روک دیا گیا۔ اللہ میرے گناہ ان چیزوں سے روکنے کا ذریعہ، میرا وجود ان رحمتوں کے روکنے کا ذریعہ
اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ پروردگار جب کبھی غیظ و غضب میں آتا ہے، شان جلالی میں آتا ہے، پکڑ کی شان میں آتا ہے، تو دنیا میں ہی اللہ کچھ نہ کچھ عذاب کے مزے چکھا دیتا ہے، روزی تنگ کر دیتا ہے، دل کو ویران کر دیتا ہے، دل اجڑ جاتا ہے، دل کی بستی برباد ہو جاتی ہے، نہ رات کو سکون ہے، نہ دن میں سکون ہے، نہ عبادت میں خشوع ہے، نہ تلاوت کا مزہ ہے، دنیا اجڑی اجڑی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں دنیا کے اس عذاب سے بچا دینا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ عذاب سے بچا دینا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، مانگ لیجئے پروردگار سے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم کس طرح اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کا خزانہ کھلا ہوا، رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا۔ کمی اگر ہے، لینے کی کمی ہے، مانگنے کی کمی ہے، درد دل کی کمی ہے، آہ کی کمی ہے، تڑپ کی کمی ہے، پروردگار ضرور عطا کرتا ہے۔ آج کوشش کریں قرآن کی نسبت پر پوری امت کے لیے ہمیں آنسو کے قطرے بہانا ہے، علماء صلحاء کے لیے، عوام اہل ایمان کے لیے آنسو کے قطرے بہانا ہے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، اللہ بڑے سیاہ کار، اللہ بڑے پاپی، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ اگر تو کہہ دیتا میرا قرآن ہاتھ میں وہی لے سکتا ہے جس کا ہاتھ ہمیشہ سے پاک رہا، تو اللہ ہم قرآن لینے کے قابل نہ رہتے۔ اے اللہ اگر تو کہہ دیتا زبان سے وہی پڑھ سکتا ہے جس کی زبان پاک رہے، اے اللہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تو کہہ دیتا قرآن وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھیں پاک ہو، اللہ ہم تیرے قرآن کو نہیں دیکھ پاتے۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کرم والا ہے، کتنی رحمت و مغفرت والا ہے۔ اللہ تو نے کہا تیرا دل بھی ناپاک رہے، تیری آنکھیں بھی ناپاک رہے، تیری زبان بھی ناپاک رہے، تیرا ہاتھ بھی ناپاک رہے۔ آؤ آؤ میرے پاس تو آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، شرمندہ ہو کر آ جاؤ، نادم ہو کر آ جاؤ، اقراری مجرم بن کر آ جاؤ، میرے قرآن کو ہاتھ میں لے لو، نگاہ محبت سے دیکھ لو، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آج یہاں پہ علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اللہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ بچے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ اللہ نہیں معلوم کون کس نیت سے، کون کس طرح تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ کر اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جب اپنی قبروں میں گئے، آپ نے ان سے سوال کیا، ڈرنے لگے، کانپنے لگے۔ پروردگار آپ نے کہا اے احمد علی یہاں کیوں کانپتے ہو؟ ارے دنیا میں تم روئے تھے، تیرے رونے کی برکت سے ہم نے تیرے قبرستان کے تمام مردوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تجھے رونا اتنا پسند آ گیا، آہوزاری اس قدر پسند آ گئے، گڑ گڑانا اتنا پسند آ گیا، خشیت اتنی پسند آ گئے
اللہ جی یہاں تو آپ کے علماء رونے والے ہوں گے، صلحاء رونے والے ہوں گے، اللہ کسی کے رونے پر ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کی مغفرت فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، صغیرہ کی مغفرت فرما، کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اللہ تو ہی جانتا ہے ظاہر میں کیا کیا گناہ ہیں، اور اے اللہ دل اور باطن میں کیا کیا گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ پروردگار ہم تو ظاہر میں سفید پوش ہیں، باطن میں سیاہ پوش ہو گئے، ظاہر میں تیرے بندے ہیں اللہ، باطن میں نہایت گندے ہیں اللہ۔ ظاہر کو پاک تو ہم کر لیتے ہیں، اے اللہ باطن کو پاک فرما دے، قرآن کے ذریعے پاک فرما دے، ذکر کے ذریعے پاک فرما دے، توبے کے ذریعے پاک فرما دے۔ اے اللہ آپ کے بندے یہاں پر دور دراز سے آئے، اے اللہ دین کی باتیں سنیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے، دعا ہوگی، آمین ہوگی، وہیں معلوم کس کی آمین پر اللہ کو ترس آ جائے گا، ہمارا بگڑا بدل جائے گا، ہمارے نصیب اچھا ہو، ہماری قسمت اچھی ہو جائے گی، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اے امیدوں کے پورا کرنے والے، اے ٹوٹے دلوں کا خیال کرنے والے، اے فریاد چاہنے والے کی فریاد کو سن لینے والے، اے دلوں میں امنگ رکھنے والے کی باتوں کو قبول کرنے والے، اللہ کسی کی دعا تو قبول کر لے، کسی کی آمین تو قبول کر لے، کسی کی آہ تو قبول کر لے۔ مولا آپ قبول نہیں کریں گے کون قبول کرے گا؟ اللہ آج پیارے نبی کی امت پریشان ہے، سب سے زیادہ پریشان، جتنی پریشان کبھی نہ تھی اللہ آج اتنی پریشان ہے، جتنی نگاہ بد آج ہے اللہ اتنی نگاہ بد کبھی نہ تھے۔ اے اللہ جتنے برے عزائم آج ہیں شاید اتنے برے عزائم کبھی نہیں ہوں گے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار اگر میرا خیال نہیں ہے، اگر میرا خیال نہیں ہے نبی کا خیال کر لیجئے۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہیں۔ رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ ظلم و ستم کے ماحول میں، عناد والے ماحول میں، برے عزائم والے ماحول میں اگر اللہ تو نے دستگیری نہیں فرمائے، تو نے حفاظت کا انتظام نہیں کیا، پروردگار پرسان حال کوئی نہ ہوگا، بے چین و بے قراری آ جائے گی۔ اے اللہ ان مدارس کی خدمات کو قبول فرما کر، قرآن کریم کی خدمات کو قبول فرما کر، اے اللہ معصوم بچے صبح الصباح، بالکل صبح جبکہ پرندے چہچہاتے ہوتے ہیں اور انسان سوئے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت مدارس کے در و دیوار میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیرے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اللہ معصوم بچوں کا اس وقت قرآن کا پڑھنا اگر تجھے پسند ہے تو اے اللہ اس پسند کو قبول فرما کر اے اللہ ہمیشہ کے لیے بہتر سے بہتر ماحول عطا فرما دے، امن کا ماحول عطا فرما دے، نصرت کا ماحول عطا فرما دے، حفاظت کا ماحول عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے دلوں کی جو تمنائیں ہیں اللہ ان تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اللہ نہیں معلوم کس کے دل میں کون سا دکھ ہے، کس کے دل میں کون سا غم ہے، اے اللہ دکھوں کو ختم فرما کر، غموں کو ختم فرما کر صحت اور سلامتی عافیت عطا فرما دیجئے، خوشحالی فراوانی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر چھوٹے چھوٹے عمل کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں کا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ سب سے بڑا گنہگار، خطا کار، سیاہ کار علماء صلحاء کے درمیان اے اللہ دعا کرا رہا ہے۔ اے اللہ جس طرح سارے لوگ پریشان ہو جائیں تو جو سب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا زخم خوردہ ہوتا ہے بادشاہ کے سامنے اس کو کر دیا جاتا ہے، وہ کچھ زبان سے کہتا ہے بادشاہ کو اس زخم خوردہ پر رحم آ کر ہر ایک کی التجا کو قبول کر لیتا ہے۔ پروردگار وہی مثال ہے۔ اے اللہ اس گناہگار خطا کار کی التجا کو قبول فرما کر آئے ہوئے تمام انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، پوری امت کے لیے قبول فرما لے، زندوں کے لیے قبول فرما لے، مردوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم تمام کی طرف سے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ پہ صلاۃ و سلام نازل فرما۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔